الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز اور محترم بھائیوں، محترم علماء کرام اور بزرگان دین اور معززین علاقہ، تقریباً تفصیلی بات آپ حضرات سے ہو چکی ہے. میں صرف چند گزارشات کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. قیامت تک اذانیں چلتی رہیں گی اور جب تک اذان ہوگی اللہ رب العزت کا نام آئے گا. اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا. لہذا کسی گستاخی کرنے والے کی گستاخی کرنے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوگی، ان کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. البتہ وہ شخص، وہ ادارہ، وہ ملک قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت کا ذریعہ وہ بنے گا. دوسری بات، ہم اتنے جذباتی کیوں ہیں اس معاملے کے اندر؟ سوال ہے کہ ہم اس معاملے میں اتنے جذباتی کیوں ہیں؟ دیکھیں، مسلمان قرآن مجید کو سامنے رکھتا ہے، حدیث مبارک، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ وہ نبی ہیں کہ جو مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یعنی ایک مومن انسان اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، ایک مومن انسان اپنے مال کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، ایک مومن کو اپنی حرمت کا اتنا پاس نہیں ہوتا، ایک مومن کو اپنی شان میں گستاخی کا اتنا فرق اس پہ نہیں پڑتا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہوتی ہے تو مومن وہی شخص ہے جو اس گستاخی کے لیے کھڑا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا بھرپور جواب دے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک معیار بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے ہاں، اس کی نظر میں اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام مخلوقات سے افضل نہ ہو جاؤں، تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو کیا کوئی انسان اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے بچوں کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتا ہے؟ آج ہمارے بچے کو کوئی اجنبی آدمی آ کر مار دے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے ہم جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہ تم نے ہمارے بیٹے کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہے. آج اگر کوئی شخص ہمارے والد کو کچھ کہتا ہے تو ہم اس والد کی حرمت کے لیے اور اس کی تقدیس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مارنے پر تل جاتے ہیں کہ اس نے میرے والد کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے میرے والد کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اس نے میرے والد کو برا بلا کہا ہے. تو جب ہم اللہ رب العزت کے رسول کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ خود کو محبوب مانتے ہیں ان کو، تو ہم ان کی حرمت کے لیے اسی لیے جذباتی ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے. لاہور کے اندر ایک ٹیچر تھا، کسی یونیورسٹی کا ٹیچر تھا یا کسی کالج کا ٹیچر تھا. وہ ایک مرتبہ لگا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ مسلمان خواہ مخواہ میں اس معاملے میں جذباتی ہیں اور یہ جو ہے نا ہر معاملے کے اندر تشدد پسند ہیں، یہ ہر معاملے کے اندر ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ انتہا پسند ہیں. تو یہ ساری باتیں وہ کر رہا تھا. مسلمانوں کو اس معاملے میں تھوڑی لچک دکھانی چاہیے، مسلمانوں کو اس معاملے میں تھوڑا جھکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو گئی تو ایسا کون سا بڑا معاملہ ہو گیا؟ تو ایک نوجوان جس کے جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو حقیقی معنوں کے اندر مومن تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے اس ٹیچر کو ماں کی گالی دی اور پھر اس کے بعد اس کے باپ کو برا بھلا کہا، پھر اس کے
بعد اس کی بیٹیوں کے بارے میں اس نے الٹی سیدھی بات کی تو وہ ٹیچر جو ہے فوراً سے غصے میں آ گیا اور اس نے اس نوجوان کو کلاس سے نکالنے کی دھمکی دی، ٹیچر نے کالج سے نکالنے کی دھمکی دی، اپنی یونیورسٹی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت استاد محترم، میں آپ کو صرف آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا تھا، میں نے آپ کے والدین کو، آپ کی اولاد کو برا بھلا کہا، آپ کو اتنا برا لگا۔ آپ یاد رکھیں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب مانتے ہیں، لہٰذا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی گستاخی برداشت نہ کریں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت کرتے رہے۔ خود فرانس کے سفیر ترکی کے اندر تھے۔ اس واقعے کے بعد ترکی کے صدر نے فرانس کے سفیر کو کہا اپنے ملک کے اندر جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے ملک میں تمہارے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ فرانس کے صدر نے جب یہ گستاخی کی، ترکی کے صدر طیب اردگان نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے، اس کا علاج کرواؤ، اس کو علاج کی ضرورت ہے، یہ صدر بننے کے قابل نہیں ہے۔ فرانس والوں کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے ہمارے صدر کے بارے میں الٹی بات کی ہے، انہوں نے اپنے سفیر کو ترکی سے اپنے پاس بلا لیا۔ تو پھر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تمہیں اپنے صدر کی گستاخی برداشت نہیں ہے، تمہارے صدر کو اگر کسی ملک کے صدر نے نفسیاتی مریض کہا اور کہا کہ اس کا علاج ہاسپٹل میں کروایا جائے، تمہارے کو اس کی یہ بات اتنی بری لگی کہ تم نے اپنے سفیر کو اپنے پاس اپنے ملک میں بلا لیا، تو ایک مسلمان اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیسے برداشت کر لے؟ تم سے اپنے صدر کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی، ہم جسے صدر سے بھی اونچا مانتے ہیں، ہم جسے وزیر اعظم سے بھی اونچا مانتے ہیں، ہم جسے اپنی اولاد سے زیادہ اونچا مانتے ہیں، ہم جسے اپنے والدین سے زیادہ اونچا مانتے ہیں، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ ہم جس کو افضل مانتے ہیں، ہم اس کی گستاخی کیسے برداشت کر لیں؟ اب یہاں آخر میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ احتجاج تو انشاءاللہ تعالی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، صرف یہ احتجاج نہیں، اس طرح کے ہر ملک کے اندر، ہر علاقے کے اندر الحمدللہ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، یہ تو ان تک پہنچے گا۔ دوسرا ہمارا کام کیا ہے؟ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ فرانس کی، جیسے کہ کسی ساتھی نے کہا کہ فرانس کی مصنوعات کے بارے میں معلوم کریں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ آج آپ کے ملک کے اندر بیٹھی ہوئی کمپنیاں ایک کے اوپر دوسرے وہ نوٹس نکال رہی ہیں، لوگوں کو بتا رہی ہیں ہمارا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیوں اتنا زیادہ بوکھلائے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ معیشت جو ہے وہ ان کی ساری مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج پاکستان کے مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ جیسے بہت سارے اداروں نے، بہت سارے سٹورز کے اندر الحمدللہ فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا، اس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ آئندہ کے بعد اس سٹور سے فرانس کی مصنوعات جو ہے وہ نہیں بکیں گی۔ تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ سارے ساتھی انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے۔ دوسری بات کہ جہاں ہم فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم نے فرانس کے کلچر کا، ہم نے فرانس کی تعلیمات کا، اس کا بھی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ آج مسلمان کھڑا ہوتا ہے احتجاج کے اندر نعرے مارتا ہے، لیکن اس نے چہرے کے اوپر فرینچ داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ جیسے فرانس کے مصنوعات کی، یعنی فرینچ پروڈکٹس کی کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، کیا فرینچ داڑھی کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنے چہرے پر سجائیں گے کہ تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی، ہم انشاءاللہ تعالی اس کے جواب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہروں کے اوپر سجائیں گے۔ ساتھی انشاءاللہ ارادہ کر لیں، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو فرانس کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے ان کی تعلیمات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم کسی قسم کا کوئی معاملے، اس معاملے کے اندر ہم کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز تمہارے ساتھ نہیں کریں گے۔ ہمارے رسول کی عزت کرو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے، اگر ہمارے رسول کی عزت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے بھی نہیں، ہم تمہارے ساتھ بائیکاٹ بھی کریں گے، اور وقت آیا تو انشاءاللہ تعالی اپنی جان دینے سے اور تمہاری جان لینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کی طرف چلتے ہیں. میں مولانا مفتی مسعود صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین.